الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام عزیز ساتھیوں، دو شخص بس سٹاپ پر رکے ہیں۔ ایک شخص اپنے موبائل میں اتنا بزی ہے کہ اس کی بس آتی ہے اور چلی جاتی ہے اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک دوسرا شخص ہے، اس کی نظر بس پر پڑتی ہے، وہ دوڑتے کسی طرح بس میں سوار ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ بس میں داخل ہوتا ہے اسے کنڈکٹر کہتا ہے سوری آپ غلط بس میں سوار ہیں۔ وہ انسان بس سے اترتا ہے اور واپس بس سٹاپ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں اگر ہم دیکھیں تو دونوں شخص کا نقصان ہوا ہے۔ پہلا شخص جس کی بس مس ہو گئی اس کا بھی نقصان ہوا ہے، لیکن جو دوسرا شخص ہے اس کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس نے کوشش کی، محنت کی، دوڑتے بس میں سوار ہو گیا، لیکن اسے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس سے بھی بڑا نقصان، اس سے بھی زیادہ خسارے میں اہل بدعت ہوتے ہیں، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتلائے کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے، سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی محنت ہے، دنیا کی کوشش ہے، یہ تمام کی تمام ویسٹ ہو گئی، ضائع ہو گئی، اور وہ اس گمان میں تھے اور وہ یہ سوچتے تھے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے روزہ اور بدعت۔ بدعت ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرے، لیکن جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ملے، جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس کو کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا، مطلب جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہ ہو، ایسا عمل مردود ہے، فہو رد۔ تو جو بدعت ہے یہ شیطان کو بڑے بڑے گناہوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ گناہوں سے ایک انسان توبہ کر لیتا ہے، لیکن جو انسان بدعت کر رہا ہے وہ تو اسے اچھا کام سمجھ کے کر رہا ہے، تو اس سے وہ کیوں توبہ کرے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کریں، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہونی چاہیے۔ اور بالخصوص اس رمضان کے مہینے میں جہاں ہم بھوک اور پیاس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے مختلف عبادات کو انجام دیتے ہیں، تو یہاں یہ بات بھی دیکھنا ضروری ہے کیا وہ عبادت کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے یا نہیں تو کل قیامت کے روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حوض کوثر سے دھتکار دیں گے۔ آپ فرمائیں گے سحقن دور کر دو، کیونکہ انہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں ایجاد کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے پوائنٹ کے ساتھ آپ تمام کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔